السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو پروگرام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، جیسے کہ سسٹر عائشہ نے کل پہنچے تھی وہ سورت الحج کی آیت 57 تک۔ آج میں اس کا سلسلہ آگے سے جوڑوں گی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ جی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 سے آغاز کرتے ہیں۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، یا یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے تھوڑا سا ہجرت کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی۔ ہجرت کا لغوی اور شرعی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، لیکن شرعی اصطلاح میں وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، اس کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے، اور چھوڑنے والا مہاجر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نبی جو ہوتے ہیں وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ہجرت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کو جب تک واضح حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آ جائے وہ ہجرت کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہاں سے ملتی ہے۔ ایک دلیل قرآن میں ہی ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تھی تو وہ غصے سے وہاں سے چل دیے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے، اور مچھلی والا یونس علیہ السلام جب غصے ہو کر چلا گیا اور وہ سمجھا تھا شاید ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، پھر یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، اے اللہ تیرے بغیر میرا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں قصوروار ہوں۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات بخشی۔ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت کریمہ ہے جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور پھر ان کو نجات ملی تھی۔ تو بیسیکلی اس سے کیا کہنا مقصود ہے کہ ہجرت بھی نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ تو ہجرت جو ہوتی ہے نا وہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور اس پیمانے میں کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ دے دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ والا پیمانہ ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جو کوئی ہجرت کی تکالیف اور مشکلات برداشت کر سکتا ہے، وہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں مہاجرین کے اجر و ثواب کا ذکر کافی جگہ پر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی، اگر دوران سفر آخرت کو سدھار جائے، یعنی کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے گناہ معاف اور اسے آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی، اور اگر وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا تو دنیا میں بھی فراخی پائے گا۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يُخْرَجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ رہنے کے لیے زمین میں بہت جگہ پائے گا، اور کھانے پینے کے لیے فراخی ہوگی، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے لیکن راستے میں اس کو موت آ گئی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ رحم کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث میں دیکھیں
اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور آدمی اپنی نیت کے مطابق ہی صلہ پائے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص نے دنیا کے فائدے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ تو یہاں پہ نیت کی بات آ رہی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جیسے اللہ کی راہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا تو ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم کس طرح سے اللہ کی راہ میں چل سکتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں چل سکتے ہیں قرآن مجید کا علم حاصل کر کے، قرآن و حدیث کا علم کو سیکھ کر، اس کے راستے میں جب ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا، اللہ کی خاطر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، یا اگر آپ اپنے وقت، اپنے مختلف کاموں سے وقت نکال کر اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور نیت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا اجر و ثواب کہیں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں تین چار باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اگر ہم دیکھیں، ہجرت کے دوران مہاجر یعنی جو ہجرت کرتا ہے، قتل ہو جائے یا طبعی موت مرے، اس کے لیے اجر لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے کو دنیا میں بھی بہترین رزق دیا جائے گا۔ قیامت کے دن مہاجر کو اس کی پسند کا مقام دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص نیت کے ساتھ ہجرت کی تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اور جو چاہے وہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کو میں تھوڑا سا اور اس کی تفصیل بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس کا مفہوم اچھے طرح سے سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے نا کہ اس شخص کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی نصرت کی خاطر، یعنی کہ دین کی بلندی کی خاطر اپنا گھر بار، مال اور اولاد چھوڑ کر وطن سے نکلا۔ اب یہ شخص خواہ اپنے بستر پر جان دے یا جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ پر اس کا اجر واجب ہو گیا۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا۔ اور عالم برزخ میں، جہاں پہ جب اس دنیا سے ہمارا جو رشتہ مطلب منقطع ہوتا ہے، یعنی کہ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، تو کیا ہے کہ عالم برزخ میں اور قیامت کے روز جنت میں داخل کر کے اچھے رزق سے نوازے گا۔ اس جنت میں آرام، خوشبوئیں، حسن، احسان اور قلب و بدن کی تمام نعمتیں جمع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں نے جیسے اس کا لٹرل معنی بتا دیا، اور اس کے علاوہ جو اس کا وسیع معنی میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں آپ کچھ بھی کریں گے، آپ علم حاصل کرنے جائیں گے، آپ اپنا مال لگائیں گے، آپ اپنی جان لگائیں گے، آپ اپنا وقت لگائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اور اس میں ایک اور معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کشادہ اور اچھی رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ بستر پر جان دے، یعنی کہ اس کی نیت ہے نا، نیت دیکھی جائے گی، چاہے وہ بستر پر جان دے، یعنی اگر کسی نے یہ نیت کی ہوئی ہے لیکن اس کی جان بستر مرگ پر ہی آ جاتی ہے، یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، ان سب کے رزق کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ اسی لیے ہجرت کرنے والے کو یہ وہم لاحق نہ ہو۔ یہاں پہ یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنے گھر بار اور مال اور اولاد کو چھوڑ کر نکلے گا تو محتاج ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا رازق وہ ہے جو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، چاہے ہم علم حاصل کرنے، ہم خواتین ہیں نا، تو میں اسی تناظر میں یہ بات کروں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مردوں کو اس چیز کی طرف ابھار سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر لڑکے ہیں، انہوں نے
باہر نکلنا ہوتا ہے رزق کے لیے، اپنی یعنی مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور اس راستے میں نکلتے ہیں، تو مطلب ان کو بھی اس کے لیے تیار کریں. پھر بچے ہیں اپنے، ان کو، اور اس کے علاوہ اگر آپ خود ہیں تو آپ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی نیت کو خالص کریں، اس لیے کہ جو کام میں کروں گی اللہ کی خاطر کروں گی اور اللہ کے راستے کے لیے نکلوں گی، ان دا سینس کہ آپ علم حاصل کریں، خود کریں گے اور تو آگے پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس آیت کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اگلی آیت دیکھتے ہیں جس میں ہے لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، پروردگار ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کہ اس کا کیا مفہوم ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، مراد جنت ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوں گے اور اس میں اپنی ہر خواہش موجود پائیں گے. پسندیدہ رہائش بھی رزق حسن میں شامل ہے، اور اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ خوبصورت اور بہترین گھر کا اہتمام لوگ کھانے پینے سے بھی زیادہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ اچھے گھر میں رہے، اپنا گھر بنائے، اور وہ گھر بناتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی کنسٹرکشن سے لے کر اس کی جگہ کو پسند کرنے سے لے کر اس کے اندر کس طرح کی، اس کی کیا ڈائی میٹرز ہوں گے، کتنا بڑا ہوگا، کیا ہوگا اس میں، کتنے کمرے ہوں گے، ہر چیز کو اس کو پلان کیا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ بتا دیا کہ اس میں پسندیدہ رہائش بھی ہے، یعنی رزق میں پسندیدہ رہائش بھی ہوگی، یعنی کہ جہاں جیسا دل چاہے گا نا وہ اپنا گھر منتخب کرنا چاہیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں، یعنی کہ تو وہاں پہ وہ لے سکیں گے. پھر ہے آگے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے اعمال اور ان کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کو ان کے مطابق جزا دے گا، اور اسی طرح ہجرت پر مجبور کرنے والے کفار کے اعمال اور نیتوں سے بھی خوب واقف ہے، انہیں بھی انہی کے مطابق سزا دے گا. تو پھر کیا ہے، آپ کو جزا اور سزا آپ کی نیت کے مطابق دی جائے گی. تو اسی لیے نیتوں کو بار بار دیکھنے، بار بار پرکھنے اور نیتوں کو خالص کرنے کی ہمیں بار بار ضرورت ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کریں. اسی طرح حلیم، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ان مہاجرین سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بے انتہا حلم کی وجہ سے ان سے چشم پوشی فرما کر انہیں رزق حسن اور پسندیدہ منزل عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرے گا اور ان کو بہترین رزق عطا کرے گا اور اس میں پسندیدہ منزل عطا کرے گا. اور دوسری اگر اس میں مطلب دیکھا جائے کہ جن کفار نے انہیں نکالا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کمال حلم کی وجہ سے اتنے بڑے جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور فوراً گرفت نہیں کی. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، انسان کو مہلت دیے جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں دیر اینڈ دین. جہاں گناہ ہو، جہاں غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو جائے، وہیں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں، وہیں توبہ کر لیں، کیونکہ ہمارے اعمال نامے میں اگر وہ درج ہو گیا تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کر لیا تو وہ انسان تو گیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہم نے دیر اندر استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی، تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ فرشتے کو 6 سا کے لیے، اب سا جو ہے وہ منٹس ہیں، گھنٹے ہیں، اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو 6 سا تک اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو قلم روک کے رکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ شاید کہ یہ پلٹ آئے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو وہ لکھا نہ جائے ہمیں. سبحان اللہ، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی حلیم ذات ہے، یعنی وہ اتنا حلیم ہے، غفور الرحیم ہے کہ وہ یہاں تک فرشتے کو روکے رکھتا ہے. لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ، چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں رک کر دیکھنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم نے دیر اندر اللہ سے معافی مانگ لینی ہے.
اور پھر اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ان کی گرفت نہیں کی تھی، اور کیا ہوا تھا؟ اسی کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے مہاجرین کو مکہ سے نکالا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی۔ اور اس طریقے سے آپ نے بہت سارے قرآن میں آپ پڑھتے بھی رہے ہوں گے، اور آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ سارا اسی کا آگے بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت، آیت نمبر 60 میں، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر از سرنو یعنی دوبارہ سے اس پر زیادتی کی جائے، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں، آیت نمبر 60 کی، جس میں آ رہا ہے ذالک ومن عاقب۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سنو کہ جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اسے ایذا دی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور ہی مدد کرے گا۔ اور جیسے کہ پہلے آ چکا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جس طرح آیا تھا نا، تو اس میں کیا ہے کہ ان مظلوموں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں، انہیں تاکید ہے کہ وہ اتنا ہی بدلہ لیں جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اتنا بدلہ لینے کے بعد پھر ان پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور ہی مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بے شمار ایذائیں دی تھیں، یعنی تکالیف دی تھیں، انہیں دین سے مرتد کرنے کے لیے مسلسل عذاب سے دوچار رکھا تھا، جو قتل سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ تھا، اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا تھا، اس کے بعد بھی لڑائی کے لیے چڑھ کر آتے رہے، یعنی کہ پھر بھی وہ ان سے لڑائی پر آمادہ رہے ہر وقت، اور ان کی ایذا کے برابر بدلے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 190 اور 191 میں فرمایا ہے، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 12 اور 13 میں بھی یہی مضمون آیا ہے، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پہ جو آ رہا ہے نا کہ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عفو درگزر کرنے والا، غفور ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت 14 میں ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ تو عفو درگزر مسلمانوں کے باہمی معاملات میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وضاحت کر دی گئی کہ عفو درگزر سے کام کس قابل کب لیا جائے گا؟ جب مسلمانوں کے باہمی معاملات ہوں گے، لیکن کفار کے ساتھ نہیں، کیونکہ سورہ فتح کی آیت 29 میں ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ یہاں ان صفات کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی بدلہ لینے کا حکم دیا ہے جتنی ایذا دی جائے۔ یہ اس کے عفو و مغفرت کی وجہ سے ہے کہ اس نے کفار پر بھی حد سے بڑھ کر زیادتی کی اجازت نہیں دی۔ سبحان اللہ، جتنا کسی نے کیا بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ پھر ظلم ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے
بدلہ لیا، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ ہو گیا، جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا آپ نے اس سے زیادہ کر دیا، تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کے ظلم کی وجہ سے مظلوموں میں شمار ہو جائے گا، اور کیا ہوگا کہ مظلوم کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مظلوم کی بددعا سے بچ، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں کہ بدلہ لینے میں 100% برابری تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ناپ تول نہیں سکتے کہ اس نے اگر مجھ پر اتنی مجھے تکلیف دی اور میں اس کو اتنا ہی کروں۔ ڈرنا یہ چاہیے کہ کہیں اس میں ہم سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے، تو اسی لیے فرمایا کہ کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں جو چیزیں آ گئی نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا، العفو غفور، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا اور اگر اس کی تفصیل کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بے شک کیا ہے، حوصلے والا، یعنی لیکن وہ مظلوم بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو بدلہ لینے کا جو بنیادی اصول ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مظلوم اس قدر ہی بدلہ لے سکتا ہے جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہو۔ میں کیوں اس کے اوپر زیادہ تھوڑا دے رہی ہوں توجہ، اس لیے کہ ہم عورتیں ہیں نا، ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بھی ہم سے بہت سارے ایسے معاملات ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بات تو ہو رہی ہے اس کانٹیکس میں جو میں آیت پڑھ رہی ہوں، لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے تو آپ کو اس سے بھی سبق ملے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھو سمجھو تاکہ تم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکو، زندگیوں میں آسانیاں لا سکو۔ تو اگر بدلہ لینے والے پر دوبارہ زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بدلہ لینے والے پر دوبارہ زیادتی گئی تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اور یہ جو بدلہ ہوگا نا، یہ یعنی اخلاقی معاملات میں بدلہ لینے کا جو نفاذ ہوتا ہے نا، وہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی مثلا اگر کسی کی بہو، بہن، بیٹی یا کسی بھی عزیز کے ساتھ کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کی شرعی سزا ہوگی، نہ کہ وہ بدکاری کرنے والے کی رشتہ دار کے ساتھ بدکاری کی اجازت ہوگی۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی کرے گا، نہیں، بلکہ یہ آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ یہ کن کے لیے بدلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان معاملات میں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق مظلوم کی دادرسی کریں یا اس کے انتظام کریں کہ مظلوم کو بدلے کا حق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر دو صفات کا ذکر یہاں پہ کر دیا کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن معاملات میں بدلہ لیا جا سکتا ہے اور کن معاملات میں آپ نے حکومت وقت کی طرف، یعنی کہ وہاں سے رجوع کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دوبارہ اس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اگر اکثر معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کر دو تو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے معافی کا معاملہ کرے تو ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم بھی معاف کرنے والے بنے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کی بھی قرآن میں جگہ جگہ بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں تین چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک ہے مظلوم کو ظلم کے برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، پھر ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد کرتا ہے، اور پھر ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں 61 آیت میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور آ رہی ہیں، سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ رات اور دن کی گردش سے کیا مراد ہے، کہ اے رب کے راستے کے راہی، یعنی کہ
یہ جو گردش ایام ہے، یہ جو گردش چل رہی ہے، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا آنا، یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر حالات پیدا کرے گا، کیونکہ جس رب کی خاطر یہاں پہ اگر آیت کی کانٹیکس میں دیکھیں کہ جس رب کی خاطر تو ہجرت کر رہا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ضرور غلبہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بالادست ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور ہجرت کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں پہ جو رات اور دن کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بالکل یہی کیفیت انسان کی زندگی کی بھی ہے، کہ اس کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں بھی ہیں، اور خوشیاں اور کامیابیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ جو اللہ رات کی تاریکیوں کو دن کے اجالے میں تبدیل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور دن کے اجالے کو رات میں بدل دیتا ہے، وہی غم کو خوشی میں بھی بدل دے گا، اور وہی خوشی کی جگہ کو بدل دے گا غم سے۔ یعنی کہ غم کے بعد خوشی اور خوشی کے بعد غم، یہ مطلب یہ وہی چیزیں ہیں نا جو آتی، ہم اپنی زندگی میں اس کا جا بجا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے سوا کوئی رات کو دن اور دن کو رات، خوشی کو غم اور غم کو خوشی میں تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ جب اس کے سوا کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ ہی حق ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ سب باطل ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اسی سے مانگنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور جھوٹ پر ہے۔ یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اپنی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی اور کو دیکھنا نہیں ہے، جس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں پیر فقیر اور ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یا مزاروں میں جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیر فقیر ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا راستہ جو ہے وہ بحال کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے۔ تو یہاں جو یہ دو مفہوم اس میں آ گئے کہ ایک تو ان کا پکارنا باطل ہے، دوسرا جن کو مشکل کشار حاجت روا سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا معنی بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بلند و بالا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، رواہ البخاری۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو حد سے زیادہ مشقت، بدبختی، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ تو یہ دعا بھی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، تو اس دعا کو بھی زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اب ہمیں اس آیت سے کیا چیزیں پتہ چل رہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ کا فرمان اور اس کی ذات برحق ہے، مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ باطل اور جھوٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشرک کے تصورات اور عقیدے سے بلند و بالا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے تھوڑی سی چیزیں پتہ چل رہی ہیں آگے، تاکہ ہمیں بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حق ہے اور مشرک کا عقیدہ اور عمل باطل ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ابھی سورہ حج میں ہی مختلف موضوعات آ رہے ہیں جن کو میں اینڈ میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں آپ کو۔ اللہ ہی تمہارا حقیقی پروردگار ہے، اس کے علاوہ باقی سب باطل ہیں۔ پھر اللہ ہی حقیقی مولا ہے، باقی سب باطل ہیں۔ پھر یقیناً اللہ ہی حقیقی الہ ہے، وہی حق کو واضح کرنے والا ہے، اور اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ تو ہم نے پھر کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے سوال کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب سے۔ آگے دیکھتے ہیں 62 آیت۔
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر. یہاں پہ پھر کا کیا آ رہی ہیں دو صفات، العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. سبحان اللہ. اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. اس آیت میں یہ حکم اور احکام یعنی ذالک، یہ کس کی طرف اس کا اشارہ ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یعنی کہ جو کہ حق ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی حق ہے اور باقی سب باطل ہیں. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اپنی ذات میں نہ صرف بلند ہے بلکہ وہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، وہ عالی قدر ہے، اسی لیے وہ اپنی صفات میں کامل ہے، وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے، وہ اپنی ذات اور اسماء و صفات میں بلند ہے. کہ اس کی عظمت و کبریائی ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کے زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ اس کی کبریائی ہی ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور یہ اس کی کبریائی ہی ہے کہ تمام بندوں کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس کی مشیت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہا جاتا ہے ایک پتا بھی جو ہوتا ہے نا وہ جب گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا معلوم ہوتا ہے. وہ اس کے ارادے کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ساکن ہو سکتے ہیں. تو اس کی کبریائی کی، اس کے بلند ہونے کی حقیقت کو اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول. ہر صفت کمال و جلال، عظمت و کبریائی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اس کی یہ صفت کامل ترین اور جلیل ترین درجے پر کامل ہے. یعنی کہ یہ اس کی کبریائی ہی ہے کہ زمین و آسمان والوں سے جو بھی زمین و آسمان میں لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ کیا ہے اس میں ہر قسم کی مخلوق آ جاتی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. وہ اس چیز کا اقرار کس طرح کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا اقرار کس طرح کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے. اللہ تعالیٰ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات بتائی ہیں جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، جتنے ہیں، وہ انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ کس طریقے سے؟ جیسے کہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کس طریقے سے بلند کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ مختلف اذکار ہیں جو کہ آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکتے ہیں، اور ان دنوں کے لیے یہ خاص ہے. تو یہاں پہ ایک ریمائنڈر بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں 63 آیت میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آ رہا ہے، سمیع، بصیر. اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے، سوری ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، 63 آیا، سوری. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.
اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کی نعمت کا ذکر بھی فرمایا، اور اپنے حق ہونے اور دوسرے تمام معبودوں کے باطل ہونے کا، اور اپنی صفات جو کہ پہلے بیان ہوئی، سمیع بصیر اور علی الکبیر، ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہر چیز پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 6 نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، جس میں سب سے پہلی نعمت اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ علم تارا، علم تارا سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اور علم تارا کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ بارش برسنا اور زمین کا سرسبز ہونا ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، مگر عام طور پر جب قرآن مجید میں علم ترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں جانتے، جس طرح کہ سورہ فیل کی آیت بھی ہے نا کہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں معلوم نہیں۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے، دیکھنے سے مقصود کیا ہے، علمی ہے، کہ یعنی جس آپ نے دیکھا اس کو سمجھا اور اس سے سبق حاصل کیا۔ تو یہاں پہ دیکھنے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہے ہیں کہ دیکھو، کیا تم نے دیکھا نہیں، اس کی طرف بات ہو رہی ہے۔ اور جیسے ماں کی بات آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین جو کہ مردہ ہوتی ہے، پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے، اس کے نیچے سے خشک بیج جو کہ مدت سے کیا ہوتا ہے، دفن ہوتے تھے، یعنی کہ آپ نے جب بیج بویا، زمین کو کھودا، بیج بویا، وہ کتنا عرصہ اس کے نیچے ویسے ہی رہتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو وہاں پہ اس بیج کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رحمت کی بارش برستی ہے، پہلے بیج بوتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اور وہ دفن ہو جاتا ہے وہاں پہ، پھر رحمت کی بارش برستی ہے، زمین پھولتی ہے، ابھرتی ہے، پھر خشک بیج میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ زندگی کس طرح سے ہوتی ہے کہ نرم و نازک کومپل کی طرح زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین کا سارا جو پورا سرفیس ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو خوشی اور سرور پہنچانے والا سبزے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گرینری دیکھتے ہیں تو آپ کو کس قدر آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے، اور آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا ہے یہاں پہ جو عقل والوں کے لیے دلیل ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے بنجر زمین میں دفن خشک بیج سے پودا پیدا کر دیا، وہی قیامت کو اسی زمین سے مردہ انسانوں کو ان کی عجب و ذنب، جس کو کہتے ہیں دم کی ہڈی، جو ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، اس سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے اور وہ کرے گا۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں ہے کہ اس کا اشارہ اس طرف یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے، اسی طرح وہ مردہ دلوں کو وحی الہی کے ذریعے سے ایمان کی زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک اور جو معنی کیا سمجھ آ رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کے اندر سے کس طرح پانی برسا کر اور ایک پھل پودا نکل آتا ہے زمین سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مردہ دلوں کو وحی الہی کے ذریعے سے ایمان کی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کہ ایک تو پہلے ایک مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ بالکل ہی ایمان کی لذت سے محروم ہیں، یعنی کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بات آ گئی۔ اور پھر وہ لوگ جو پھر دوسری طرف وہ بھی آ جائیں گے جو لوگ اس چیز سے ان مطلب نظر انداز انہوں نے کر دیا، یا اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ وہ اپنا اصل جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی تازگی و ایمان کی زندگی دوبارہ عطا کرے گا۔ تو ہم نے اپنے جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو، ہماری ذریت میں جو ہے ایمان کو سلامت رکھے، آمین۔ پھر ایک اور مطلب ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے پودوں کے پتے، پھول، پھل اور دانے، یعنی ہر چیز ہی انسان کے لیے خوراک، پھر لباس اور دوسری ضروریات کے کام آتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں ان سب چیزوں سے پھر انسان کی ضروریات کی چیزیں بنتی ہیں، اور سبھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مگر یہاں پہ اس آیت میں زمین کے سرسبز ہونے کو خاص طور پر کیوں اس کا ذکر آیا ہے؟ اس لیے کہ سبزے سے آنکھوں کو جو تازگی اور دل کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر نعمتوں کا ذکر چھوڑ دیا کہ انسان خود سوچ لے، یعنی کہ یہ جو کائنات ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس کائنات پہ غور کریں۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں نا سیر و تفریح کے لیے، تو بھی یہی نگاہ کو رکھا کریں، اس طرح اپنے سامنے بچوں کو بھی اس چیز کے اوپر ابھارا کریں کہ دیکھیں بیٹا یہ دیکھیں وہ بادلوں کے بارے میں بات کریں، اس پتے کے، جیسے کہ میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ میں جب چھوٹے بچے میرے تھے تو میں ان کو بتاتی تھی کہ بیٹا دیکھیں یہ درخت ہے نا، اس پہ جب یہ پتا گرا دیکھیے، اب یہ پتا بھی گرا نا تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی غور کی طرف ان کو ان کے شعور کو اجاگر کریں، ان کو سوچنے پر ابھاریں، تو یہ ہم سب کا کام ہے۔ پھر ہے ان اللہ لطیف خبیر، اور لطیف کے لفظ میں بھی دو معنی آتے ہیں، اس میں ہے ایک باریک چیزوں کو دیکھنے والا، اور دوسرا ہے نہایت مہربانی والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی اس میں آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتار کر زمین کو سرسبز اس لیے کیا کہ وہ نہایت مہربان بھی ہے، باریک بین بھی ہے، اور ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ زمین کے سینے میں کس جگہ کون سا انسان یا حیوان یا کسی پودے کا باریک سے باریک بیج بھی دفن ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے لطف و کرم کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے اپنے بندوں کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، چاہے وہ مادی ہو، اخلاقی ہو، کسی بھی قسم کی ضرورت ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور پھر وہ انتظام فرما دیتا ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو اسی کائنات سے یا اسی دنیا سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس سے مل جاتی ہے۔ یعنی پہلے وہ پودا ہوتا ہے، پھر پودے سے درخت بنتا ہے، درخت کے اوپر وہ پھل پھول آتے ہیں، پھر وہ ہم کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روئی ہوتی ہے تو روئی سے ہمارا لباس بنتا ہے۔ یعنی آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں، غور و غوص کرتے چلے جائیں، تو سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر، اس کی دوبارہ یاد دہانی کے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور آ رہی ہیں، غنی، الحمید، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ حمد کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی حمد کے الفاظ ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، جہاں بھی حمد کی بات آئے تو وہاں ضرور اللہ کی حمد بیان کیا کریں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی وہ صرف آسمان سے بارش برسانے اور زمین سے سبزہ اگانے ہی کا مالک نہیں، بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا وہ اکیلا مالک ہے۔ بارش برسانا اور سبزہ اگانا تو اس کے اختیار کا معمولی سا حصہ ہے، ٹھیک ہے، معمولی سی۔ تو جب ہر چیز کا مالک وہی ہے تو عبادت اور کسی کی کیوں کی جائے، کسی اور کو کیوں اپنا معبود بنایا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو انسان جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے ان کا محتاج بھی ہوتا ہے، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اسی لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی وضاحت اس آیت میں کر دی کہ وہ آسمان و زمین اور ان میں موجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ ہم ہیں، ہم انسان محتاج ہیں، باقی اللہ کے سوا تمام مخلوق محتاج ہے، بلکہ سب سے بے پرواہ اور غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، حتیٰ کہ حمد کرنے والوں کی حمد سے بھی غنی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اور اسی وصف کا لازمی جو تقاضا ہے، ضرورت ہے کہ وہ حمید یعنی تمام تعریفوں والا ہے۔ ہر حمد اور تعریف خواہ کسی کی ہو، دراصل وہ اکیلے ہی اس کا حقدار ہے، کیونکہ مخلوق میں تعریف کے لائق جو خوبی جو بھی ہوتی ہے وہ اسی کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس چیز میں بھی جو خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں، اس میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی وہ کس نے رکھی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے۔
جب سب اسی کے محتاج ہیں تو پھر مخلوق کی عبادت کیوں ہو، جو خود اپنے وجود میں بھی اس کی محتاج ہے؟ یعنی ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے۔ ہم تو اٹھ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم اپنا ہاتھ تک ہلا نہیں سکتے، اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کو ہم تھوڑی سی اور اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو بات ہوئی تھی کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت، حکمت اور اقتدار میں کیا ہے؟ اقتدار میں کامل ہے، مکمل ہے، ان میں اور ان میں کیا ہے؟ تصرف کا حق رکھتا ہے، یعنی کہ چاہے جیسا بھی اس کو بدل دے، اور اس معاملے میں اس کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، یعنی وہ بذات خود غنی ہے، جو ہر لحاظ سے غنائے مطلق ہے، یعنی کہ مکمل ہے اپنی ذات میں، اور وہ اپنی ذات میں سے کسی کا محتاج نہیں، اور وہ ذلت سے بچنے کے لیے ان کو مددگار بناتا ہے، نہ قلت کو دور کرنے کے لیے ان کے ذریعے کثرت حاصل کرتا ہے۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے اوپر ہے، یعنی وہ غنائے تام ہے، مکمل ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ یہ اس کی غنا ہی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کسی لحاظ سے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں جس کی مخلوق محتاج ہوتی ہے۔ یعنی ہم جس کے محتاج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے نہیں ہے۔ پھر وہ مخلوق کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھلاتا۔ یہ اس کی ہی غنا ہے کہ تمام مخلوق اپنے وجود میں آنے، اپنے تیار ہونے، اپنی امداد میں اور اپنے دین و دنیا میں اسی کی محتاج ہے، اپنے رب کی۔ اور اگر آسمان اور زمین کے تمام لوگ زندہ و مردہ سب ایک میدان میں جمع بھی ہو جائیں، پھر ان میں سے ہر شخص اپنی اپنی خواہش و تمنا کے مطابق اس سے سوال کرے، اور وہ ان کو ان کی تمنا اور خواہش سے بڑھ کر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہاں پہ میں رک کر یہی کہوں گی کہ جو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایک بچے کی طرح نا، جس طرح رو کے تڑپ کر ایک بچہ جو اپنی ماں سے خواہش کرتا ہے، مانگتا ہے کوئی چیز، اسی طرح ہمارا رب کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اسی کی غنا ہے کہ اس کا دست عطا دن رات خیر و برکات کی صورت میں ہم پر نازل رہتا ہے۔ اس کا فضل و کرم تمام جانداروں پر ہمیشہ سے ہے، اور یہ اپنے اکرام و تکریم والے گھر میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے تصور میں بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ یعنی جنت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جو جنت پہ رکھی ہیں، یہاں تو ہمیں اس کا مشاہدہ کرنے کو مل جاتا ہے، بٹ جنت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور الحمید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اور اپنے اسماء میں یعنی اپنے ناموں میں محمود ہے، کیونکہ اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ وہ اپنی صفات میں محمود ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات صفات کاملہ ہیں۔ وہ اپنے افعال میں محمود ہے، کیونکہ اس کے تمام افعال عدل و احسان اور رحمت و حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اپنی تشریح میں محمود ہے، کیونکہ وہ صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں کوئی خالص یا کوئی مصلحت ہوتی ہے، یعنی وہ اور وہ اسی چیز کو روکتا ہے جس میں کوئی خالص فساد ہوتا ہے یا کوئی بری چیز ہوتی ہے ہمارے لیے۔ وہ جس کے لیے ہر قسم کی ستائش ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور ان کے بعد جو کچھ وہ ہے سب کو لبریز یعنی بھر رکھا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ بندے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، یعنی ہم جتنی بھی دن رات حمد و ثنا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اس حمد و ثنا سے بلند و بالا تر ہے جو بندے بیان کرتے ہیں۔ وہ جس سے اپنی توفیق سے نوازتا ہے تو اپنی توفیق پر قابل تعریف ہے، اور جب اس سے علیحدہ ہو کر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی قابل تعریف ہے۔ وہ اپنی حمد و ثنا میں غنی اور اپنی غنا میں قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، خاص کر ان دنوں میں۔ اور جو آیات آئی ہیں، سبحان اللہ، آج اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ذکر تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجیے، اور تکبیرات جو بھی ہیں ان کو لگائیے، سنیے، خود بھی سنیے، لوگوں کو بھی سنوائیے، اپنے بچوں کو اس چیز کی تلقین کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے اور ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔